جن کے پاس تھوڑے سے پیسے آئے تھے تو وہ کہتے ہیں بس چھڑ دو، میں نہیں پتا سارا کچھ، باقی چھوڑ ہی دو۔ نماز پہ ہی باتیں، کل بھی مجھے ایک جگہ پہ گیا، کسی کی میرے دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو وہاں بیٹھا تو ایک بندہ بات کر رہا تو کہنے لگا یار نماز موزن تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر ہی دینی ہے، اس کا نہیں کوئی ایشو ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں۔ اصل دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی کہ انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ دیکھنا تھا اللہ نے۔ پھر کوئی اقبال کا شعر بھی پڑھ دیا کہ پتہ نہیں کیا شعر اس نے کہا کہ بھی اہمی خام اپنے خود بخود ہی، کیوں کہ وہ دین کو سیکھ، جو اللہ نے ہمیں زندگی دی تھی وہ سیکھی، نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی، پتہ کچھ نہیں۔ نماز، حالانکہ نماز کے بغیر تو مسلمان ہوتا ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرمائے تھے تو آپ نے ایسے ہاتھ مارا، اوف کتنا سخت حکم آیا، یعنی اتنا آپ پہ کیفیت ہوئی کہ پاس بیٹھے ہوئے صحابہ ڈر گئے، کسی نے ڈر کے سوال بھی نہیں کیا کہ پتہ نہیں کیا حکم آیا، ایسا کیا حکم آیا۔ اگلے دن کسی نے ڈرتے ڈرتے مجھے یا رسول اللہ کل آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی ایسا خطرناک حکم ہے، کیا تھا وہ حکم؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے آ کے جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی امت شہید ہو پھر زندہ ہو جائے، پھر دوبارہ شہید ہو اللہ کے راستے میں، پھر زندہ ہو جائے، پھر شہید ہو زندہ ہو جائے، کل غالباً 3 دفعہ تو کہا کہ 3 دفعہ تو شہید ہو اور ہو جائے، لیکن اگر نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ یعنی جان دے دی اس نے، اور گھڑی گھڑی جان دے رہا ہے، گھڑی گھڑی جان، آپ جتنے بڑے اس پر جان دے دے، نماز کے بغیر اس کی شہادت قبول نہیں۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں نہیں نماز کا تو کوئی ایسا ایشو نہیں گا، یہ تو ایشو نہیں، یہ خود ہی بس خود بخود کری جا رہی۔ اسلام اور کفر کا فرق صرف نماز ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمان ہے یہ کافر ہے؟ نماز کا وقت ہوگا، مسلمان اٹھ کے نماز پڑھے گا، بس یہ فرق ہے۔ فرق یعنی فرق کر دے گی نماز۔ نماز پڑھنے والا آدمی جو نماز سمجھ کے پڑھتا ہے نا، یاد ہے کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا، یہ اس کو نہیں ڈپریشن ہوگا۔ جو نماز کو صحیح نہیں پڑھ رہا، سمجھ نہیں رہا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ڈپریشن میں چلے، ورنہ نماز کو صحیح پڑھنے والا آدمی ڈپریشن میں نہیں جا سکتا۔ جو اپنے سامنے جو 5 وقت اللہ سے بات کرتا ہے، یہ کیسے جائے گا ڈپریشن میں؟ نماز تو زندگی بنا دیتی ہے، نماز زندگی بنا دیتی ہے۔ میں نے میں نے لوگ دیکھے، میں وہاں ڈیفینس میں رہا کرتا تھا تو میں وہاں کئی لوگوں کو دیکھتا تھا کہ بھی کئی سال کے نمازی ہیں، وہ کئی سال سے نماز پڑھتے تھے، لیکن زندگی ایسے ہی تھی، کلین شیپ زندگی گزارتے تھے، اس طرح رہتے تھے۔ تو میں دیکھتا تھا یار یہ 5 وقت کے نمازی ہیں تو یہ دین کی طرف پورے کیوں نہیں آتے؟ اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن میں نے کسی بھی اس طرح کو جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کو میں نے کم از کم میں نے بغیر داڑھی کے مرتا نہیں دیکھا۔ وہ داڑھی دوڑھی رکھ کے پورا توبہ طائب ہو کے مرتے ہیں۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ میں درد میں بیٹھے رہے، اوے یا رسول اللہ کہ کیا ہوا؟ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہے بہت شدید۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ آیا میں اکثر یہاں پہ میرا دفتر ہے ماڈل ٹاؤن میں، تو وہاں لڑکے سارے گارڈ شارڈ لڑکے سارے ہوتے ہیں، تو میں ان کو اکثر کیا کہتا ہوں بیٹا اٹھو وضو کرو نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ تو ایک بچہ کوک ہے، مجھے کہنے لگا، وہ چھٹی گیا تھا اپنے گھر، کہہ رہا بھائی جان میں گھر چلا کے چھٹی گیا تھا، وہ کاٹے دیتا کہ کہاں، تو ہم تو کہتے نماز میں پڑھتے کوئی نہیں تھے، تو آپ کے ساتھ رہ کے الحمدللہ ہم نماز پڑھے۔ تو میں گھر گیا تو وہاں پہ نماز کا ہمارے کو ماحول نہیں تھا، تو ایک دم مجھے آپ کی آواز آئی کہ اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ کہتے ایک دم میں اٹھ کے فٹافٹ وضو کر کے مسجد چلے گیا کہ نماز میں شفا ہے۔